بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا نوجوانوں پر مشتمل ملک سمجھا جاتا ہے۔ ملک کی تقریباً 63% آبادی 15 سے 33 سال کی عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اتنی بڑی نوجوان آبادی نے ریاست کے سماجی، اقتصادی اور سیاسی شعبوں کے لیے خوفناک چیلنجز کھڑے کیے ہیں۔ پاکستان کو بنے 75 سال ہو چکے ہیں اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جنہیں کسی بھی ملک کی ترقی اور روشن مستقبل کا ضامن سمجھا جاتا ہے، اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہر دوسرا دوست یا عزیز امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ یا کسی یورپی ملک میں زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ آخر کیوں ہماری نوجوان نسل اب اس ملک میں نہیں رہنا چاہتی؟ کیا ہمیں اس ملک میں اپنا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے یا کوئی اور خدشات ہیں؟ بے روزگاری۔ پاکستان میں نوجوانوں کو درپیش سب سے بڑے چیلنجوں میں سے ایک بے روزگاری ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں نوجوانوں کی بے روزگاری کی شرح حیران کن طور پر 9.1% ہے، جو کہ ملک میں بے روزگاری کی مجموعی شرح سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ ملازمت کے مواقع کی یہ کمی نہ صرف مالی عدم تحفظ کے باعث بنتی ہے بلکہ مایوسی اور ناامیدی کے احساس کا باعث بھی بنتی ہے۔ تعلیم کی کمی۔ تعلیم وہ بنیاد ہے جس پر کامیاب کیریئر اور مستقبل کی تعمیر ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں نوجوانوں کا ایک بڑا حصہ اس بنیادی حق سے محروم ہے۔ یونیسکو کے مطابق پاکستان دنیا میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی سب سے زیادہ شرحوں میں سے ایک ہے، جہاں ایک اندازے کے مطابق 22.8 ملین بچے اسکول نہیں جاتے۔ تعلیم کا یہ فقدان نہ صرف ان کے مستقبل کے امکانات کو محدود کرتا ہے بلکہ بے روزگاری کے مسئلے کو بھی سنگین بنا دیتا ہے۔ غربت۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس میں غربت کی بلند سطح ہے۔ پاکستان میں بہت سے نوجوان غربت میں زندگی گزارنے والے خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں جو خوراک، رہائش اور صحت کی دیکھ بھال جیسی بنیادی ضروریات تک ان کی رسائی کو محدود کرتے ہیں۔ غربت نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پر نمایاں اثر ڈال سکتی ہے اور انہیں اپنی مکمل صلاحیتوں کا ادراک کرنے سے روک سکتی ہے۔ صحت کے مسائل۔ پاکستان کو صحت کے کئی چیلنجز کا سامنا ہے جو غیر متناسب طور پر نوجوانوں کو متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر غذائی قلت ایک اہم مسئلہ ہے جس کے اندازے کے مطابق 5 سال سے کم عمر کے 40% بچے دائمی غذائی قلت کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ صحت کے دیگر مسائل جن کا پاکستان میں نوجوانوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں بنیادی صحت کی دیکھ بھال کی خدمات تک رسائی کا فقدان، معتدی بیماریوں کی بلند شرح اور دماغی صحت کی معاونت کی کمی شامل ہیں۔ صنفی عدم مساوات۔ پاکستان میں صنفی عدم مساوات ایک اہم مسئلہ ہے اور نوجوان اس کے اثرات سے محفوظ نہیں ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کو اکثر تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی سے محروم رکھا جاتا ہے اور انہیں امتیازی سلوک اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ منشیات کا استعمال۔ منشیات کا استعمال پاکستان میں نوجوانوں میں بڑھتا ہوا مسئلہ ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم UNODC کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا میں منشیات کے استعمال کی سب سے زیادہ شرحوں میں سے ایک ہے، جہاں ایک اندازے کے مطابق
7.6 ملین منشیات استعمال کرتے ہیں۔ منشیات کا غلط استعمال نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر تباہ کن اثر ڈال سکتا ہے، اور یہ سماجی اور معاشی مسائل کی ایک حد کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی تک رسائی کا فقدان۔ آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی تک رسائی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بہت سے نوجوانوں کے پاس اس ٹیکنالوجی تک رسائی نہیں ہے جس کی انہیں عالمی معیشت میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف 35% آبادی کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے۔ ٹیکنالوجی تک رسائی کی یہ کمی نوجوانوں کی تعلیمی اور ملازمت کے مواقع تک رسائی کی صلاحیت کو محدود کر سکتی ہے۔ پاکستان میں نوجوانوں کو درپیش مسائل اہم اور کثیر الجہتی ہیں۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک جامع نقطۂ نظر کی ضرورت ہوگی جو ان مسائل کی بنیادی وجوہات کو حل کرے۔ تعلیم، نوکری کے مواقع اور ٹیکنالوجی تک رسائی فراہم کرنا، غربت اور صحت کے مسائل سے نمٹنا، صنفی مساوات کو فروغ دینا اور منشیات کے استعمال اور مذہبی انتہا پسندی کے مسئلے کو حل کرنا وہ تمام اہم اقدامات ہیں جو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے جانے کی ضرورت ہے کہ نوجوان پاکستان ان کی بھرپور صلاحیتوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے ذریعے پاکستان اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کر سکتا ہے تاکہ ملک کے لیے روشن مستقبل کی تعمیر کی جا سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔